بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی 20واں پارہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ذریعے بہت سارے خوبصورت باغات اگا دیے، حالانکہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درخت اگا سکو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ لوگ اللہ کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے یا اللہ کی پہچان اور تعارف جو حاصل ہوتا ہے، اگر انسان آفاق پر غور و فکر کرے، کائنات پر غور و فکر کرے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو آسمان بنا دے، زمین بنائے، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو آسمان سے بارش نازل کر دے اور بارش کے ذریعے بہت سارے خوبصورت باغات اگائے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ درخت اگا سکے، اللہ ہی کے بس میں ہے درختوں کا اگانا۔ کیا اللہ کے ساتھ بھلا کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے برابر دوسرے لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو زمین کو جائے قرار بنا دے، ٹھہرنے کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اور اس نے زمین کے درمیان نہریں جاری کر دیں، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور اس نے سمندروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ بلکہ اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا بھلا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے ان کاموں میں؟ لیکن یہ تمام چیزیں جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آگے مزید تعارف کرایا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو کسی مجبور کی دعائیں سن لے، بے قرار کی دعائیں سن لے، جبکہ وہ اللہ سے دعائیں کرے؟ کوئی ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا؟ کیا بھلا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو؟ دعائیں قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ زمین میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، یعنی انسان جو ہے خلیفہ فی الارض کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ زمین میں جا کر خلافت قائم کرے۔ خلافت مطلب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرے، اللہ کی حکومت دنیا میں جاری و ساری کرے، اللہ کے حکموں کو چلائے، یہ ہوتی ہے خلافت۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اس حیثیت سے بھیجا ہے کہ وہ زمین میں جا کر اللہ کے حکم چلائے، اللہ کی مرضی۔ لیکن انسان بہت ہی کم غور و فکر کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور مزید کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، خشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے؟ کیا بھلا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ راستہ دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، خواہ خشکی کے اندھیرے ہوں یا تری کے اندھیرے ہوں،
اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے، اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے بارش سے پہلے، بس اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرک سے پاک ہے۔ کیا بھلا کوئی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو پھر وہ دوبارہ بھی زندہ کرے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو دوبارہ زندگی بخشے؟ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو رزق دے تمہیں زمین سے اور آسمان سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھلا ہو سکتا ہے؟ کہہ دیجئے اے نبی کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک کوئی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دلیلیں پیش کی ہیں اپنی وحدانیت کی، توحید کی، اور اپنے خالق و مالک اور حاکم ہونے کی۔ آگے بھی کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، غیب کا علم سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ صفت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر جتنی بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، خالق ہونا، تمام کی تمام چیزوں کا دعائیں قبول کرنا، خلیفہ بنانا، ہدایت دینا، دوبارہ زندگی بخشنا، علم رکھنا، غیب کا علم رکھنا، رازق ہونا، رزق دینا، یہ تمام کی تمام صفات وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خدا ہے، معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر بھی یہ تمام صفات نہیں پائی جاتی ہیں۔ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، یعنی جن لوگوں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جو لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کے آگے تم دعائیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں تو خود بھی نہیں پتا، خود بھی انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، انہیں تو یہ تک نہیں پتا، اور تم جا کر ان سے سمجھتے ہو کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، تم ان سے دعائیں کرتے ہو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کسی کو علم نہیں دیا ہے کہ وہ کب قائم ہوں گے، بلکہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آخرت کی طرف سے لوگ شک اور شبے کا شکار ہیں، لوگ غفلت کا شکار ہیں، اس کی طرف سے بالکل یہ غافل ہیں۔ آخرت سے، آخرت کا علم لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے آبا و اجداد بھی، تو کیا ہمیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ یہی وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، اور یہی وعدہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے، یہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیا گیا تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کیا ہے، بس اس میں افسانے ہیں، کہانیاں ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی، یہ تو ہم بہت زمانے سے، اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور فکر کیا کرو۔ اور اے نبی آپ ان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کیا کیجیے، رنج نہ کیا کیجیے، اور ان کی چالوں پر دل تنگ نہ کیا کیجیے۔ یعنی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے اس رویے پر، لوگوں کے اس حال پر، اس سلوک پر، ان باتوں پر۔ اور نہ ہی آپ اپنا دل تنگ کیا کیجیے، دل میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی یا گھٹن محسوس مت کیا کیجیے۔ کب؟ جب کہ یہ لوگ چالے چلیں۔ اگر کوئی لوگ آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ چالے چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنا دل تنگ مت کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی، یعنی قیامت کی، عذاب کی، اگر واقعی تم سچے ہو تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے ہی ہو، آنے ہی والا ہو، اس کا ایک حصہ بالکل تمہارے قریب ہی آ چکا ہو۔ اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً فضل والا ہے تمام انسانوں پر، بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً جانتا ہے جو کچھ بھی لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی لوگ ظاہر کرتے ہیں، دلوں کے حالات، نیت، جذبات، خیالات،
سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظاہر کا علم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، جو اللہ سے پوشیدہ ہو، غائب ہو، اوجھل ہو۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بہت سارے ان باتوں کو، حقیقتوں کو، جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے آ کر بہت ساری حقیقتیں بیان کر دی، سچائیاں بیان کر دی ہیں، بہت ساری وہ باتیں بیان کر دی ہیں جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی پہلے سے بہت ساری جھوٹے سچے واقعات، جھوٹی سچی باتیں اور تحریف کی ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں منسوخ کی گئیں، تو تمام کے تمام اختلافات کو اگر قرآن کریم نے ختم کر دیا، ان کی حقیقتیں بیان کر دی۔ بے شک یہ قرآن کریم تو راہ ہدایت ہے، یہ قرآن کریم تو رحمت کا ایک ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت کا ایک مظہر بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے رحمتیں نازل کرتا ہے ایمان والوں پر، اور اس کے ذریعے ہدایت بخشتا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب ہے، وہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا غلبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ فرمائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو۔ بے شک اے نبی آپ یقیناً کھلے حق پر ہیں، صریح حق پر ہیں آپ۔ یعنی آپ یہ مت سوچیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں ہیں، آپ تو حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، اور بالکل کھلے ہوئے حق پر ہیں آپ۔ بس اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے ہیں جبکہ یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ یعنی لوگ اگر پیٹ پھیر رہے ہیں، رخ موڑ رہے ہیں آپ سے، منہ موڑ رہے ہیں، سننا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو سنا ہی نہیں سکتے، اپنی پکار پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مردہ ہے یہ۔ یعنی وہ جو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مردہ قرار دے رہا ہے کہ مردہ زندگی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہرا کہہ رہا ہے کہ جو کان ہونے کے باوجود بھی آپ کی پکار نہیں سن رہے ہیں، آپ کی دعوت نہیں سن رہے ہیں، آپ کا پیغام، آپ کا کلام نہیں سن رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان بہروں کو سنا رہے ہیں، آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اپنی دعوت نہیں پہنچا سکتے، اور آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے۔ یعنی یہ لوگ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی حقیقت نہیں دیکھ پا رہے ہیں، سچائی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، حق نہیں دیکھ پا رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے لوگ اندھے ہیں، اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو مسلمان ہیں، جن کے دل میں اسلام ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تو تم انہیں کو اپنی بات سنا سکتے ہو۔ کون لوگ سنتے ہیں؟ سننے والے کون ہیں؟ کون سنے گا پھر؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یعنی سننا جو ہے نا، اصل میں ایمان کی ایک علامت ہے۔ اگر ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنتے تو وہ ہیں، سنا تو آپ ان لوگوں کو سکتے ہیں، یہ قرآن جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو مسلمان ہیں۔ اور جب ہماری بات پورے ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی جب لوگوں پر قول واقع ہو جائے گا، چسپاں ہو جائے گا، یعنی جب قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یعنی جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب پورا ہوگا، تو قیامت آنے سے پہلے جو بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک نشانی بتا رہا ہے قرب قیامت کی، کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ قیامت آنے کی ایک نشانی ہوگی۔ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی تو اس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ذرا تصور کرو اس دن کا، جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج اکٹھا کریں گے، گھیر لائیں گے، جمع کریں گے ان لوگوں کو
جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ان لوگوں کو سب کو کھڑا کیا جائے گا، درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، ترتیب دی جائے گی، فوج کی فوج اللہ تعالیٰ گھیر لائے گا. یعنی ایک تو یہ کہ کل آخرت میں تمام لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کے فوج یعنی فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو گھیر کر لے کر آئے گا، اور پھر ان کی کیٹیگری بنائی جائے گی الگ الگ گناہوں کے اکارڈنگ. ہر ایک کی ترتیب دیا جائے گا کہ کون سے گناہ کرنے والے کس کیٹیگری کے ہیں، جہنم کے کس حصے میں رکھنا ہے انہیں، یہ اللہ تعالیٰ ترتیب دے گا. تو یہ آخرت کے تعلق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس طرح سے وہاں پر یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر رکھے ہیں. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم نے تو ابھی میری آیات کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، تم تو اس کے علم تک پہنچے بھی نہیں تھے، علم بھی حاصل نہیں کیا تھا. اگر تم ایسا نہیں کر رہے تھے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ یعنی حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی حیرت و تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کل آخرت میں لوگوں سے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ کیا ہی نہیں تھا. دیکھیے واقعی حقیقت یہی ہے کہ لوگ قرآن کے قریب آنے سے پہلے قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں، علم کی گہرائی میں اترتے نہیں ہیں، اور انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا کلام ہے، سچا نہیں ہے، انسانی کلام ہے، عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں لوگ. اور واقعی کی حقیقت یہی ہے کہ اگر واقعی انسان قرآن کے علم کا احاطہ کر لے، قرآن کا علم حاصل کر لے، قرآن کی معلومات حاصل کر لے، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلائے نہیں، کیونکہ اس کے علم میں وہ گہرائی و گہرائی ہے، اس کے اندر وہ علم پایا جاتا ہے جو صداقت پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، کہ انسان جو ہے نا وہ حق تک پہنچ سکتا ہے اگر اس علم کی گہرائی میں اتر جائے. لیکن اس علم سے ایک بات اور بھی پتہ چلی نا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کہ قرآن کریم کا جو علم ہے اس کا احاطہ ہمیں کرنا چاہیے، علم کی گہرائی میں ہمیں اترنا چاہیے قرآن کریم کے، اس قدر ڈیپ مطالعہ کریں ہم قرآن کریم کا، اس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اس قرآن کا کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں، علمی احاطہ کر سکیں، علمی گہرائی حاصل کر سکیں. اگر تم ایسا نہیں کر رہے تھے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ بس جب لوگوں پر قول چسپاں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ جب ہو جائے گا لوگوں کے لیے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا، بولنے کی ہمت نہیں رکھے گا. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے رات بنائی، کیوں بنائی رات؟ تاکہ لوگ رات میں سکون حاصل کر سکیں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا. بے شک رات اور دن میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور کل آخرت میں یعنی جب کل قیامت آئے گی تو سور میں پھونکا جائے گا، تو تمام کے تمام لوگ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمین میں ہیں، سب کے سب، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بچا لے. اور یعنی وہ دن لوگوں کو گھبرا دینے والا دن ہے، اور تمام کے تمام لوگ سب کے سب جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، سب خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور جب قیامت آئے گی تو تم دیکھو گے کہ پہاڑوں کو، آج تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں، رکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، لیکن تم دیکھو گے ان پہاڑوں کو کہ یہ چل رہے ہوں گے، اور اس طرح سے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں، جیسے بادل اڑتے ہیں، بادل کے اڑنے کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مضبوطی عطا کی ہے، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استوار کیا ہے. جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ نے ہر چیز کو مضبوطی عطا کی ہے.
اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جاننے والا ہے اس سے جو تم کرتے ہو، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی لے کر آئے گا، بھلائی لے کر آئے گا، تو اسے نیکیوں کا بدلہ اس سے بہتر ملے گا، بہترین صلہ ملے گا، اسے بہترین بدلہ ملے گا نیکیوں کا۔ اور اس دن لوگ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ کل آخرت میں لوگ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں ہوں گے وہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس برائیاں لے کر آئیں گے، گناہ لے کر آئیں گے، تو ان کو سب کے سب اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یعنی اس قدر ذلت و خواری کے ساتھ انہیں جہنم رسید کیا جائے گا کہ اوندھے منہ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ۔ کیا تمہیں بدلہ مل گیا اس کا جو تم عمل کرتے تھے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، یعنی میں اس خدا کی، اس اللہ کی عبادت کروں جو اس شہر کا بھی رب ہے، جس نے شہر کو محترم قرار دیا ہے، اور جس نے ہر چیز کو محترم قرار دیا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، تو میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو مکہ شہر کا بھی رب ہے، اور جس نے مکہ شہر کو محترم بنایا ہے، حرم بنایا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی اطاعت و فرما برداری کروں۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں لوگوں کو، پس جو ہدایت حاصل کر لے گا تو اسے اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، اگر وہ ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا فائدہ اسے اپنے آپ ہی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، تو بھٹک جائے گا، تو اے نبی آپ کہہ دینا کہ میرا کام تو صرف خبردار کرنا ہے، یعنی تمہاری گمراہی کا وبال میرے اوپر نہیں ہوگا، میں تو تلاوت کر لوں گا، پڑھ کر سنا دوں گا تمہارے سامنے، اب ہدایت حاصل کرنا نہ کرنا تمہارے کام ہے، ہدایت حاصل کرو گے تمہیں کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر گمراہی اختیار کرو گے تو پھر آپ کہہ دینا کہ میرا کام تو صرف بتانا تھا، خبر دینا تھا، باقی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکریہ اللہ کے لیے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنی آیات دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا، تو تم انہیں پہچان لو گے، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی رہیں گی، اترتی رہیں گی۔ اچھا، قرآن کریم کی آیات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی بہت ساری آیات، بہت ساری نشانیاں دکھاتا ہے دنیا میں، کہ انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے یہ۔ یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کبھی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قوت نظر آتی ہے، کہیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، کچھ واقعات میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ اس طرح کی آیات انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا، تم اللہ کو پہچان لو گے، بس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ تھی سورہ نمل، اس کے بعد ہے سورہ قصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، یہ روشن آیات کی کتاب ہے، کھلی آیات کی کتاب ہے قرآن کریم کی آیات۔ ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں تم پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئیں۔ بے شک فرعون زمین میں بہت سرکشی مچا رہا تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھ رہا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، الگ الگ گروہ بنا دیے تھے ان کے، یعنی ایک گروہ کو بہت اونچا اور بڑا سمجھنا، قریبی سمجھنا، اور ایک گروہ کو بہت ہی حقیر اور کمتر سمجھنا، ان پر ظلم و ستم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس نے ایک گروہ کو تو بہت ہی کمزور سمجھ لیا تھا، ان میں سے بہت انہیں ذلیل و خوار کرتا تھا، انہیں بہت دبایا، بہت کچلا، کس طرح سے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، زندہ چھوڑا،
بے شک فرعون فسادی تھا، مفسد تھا، مفسدین میں سے تھا، اور ہمارا ارادہ یہ تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان فرمائیں، ان لوگوں پر مہربانی فرمائیں جن کو زمین میں دبایا جا رہا ہے۔ ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، جن پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں امام بنائیں، انہیں پیشوا بنائیں، اور ہم انہیں زمین کی وراثت عطا کرنا چاہتے تھے، زمین کا اقتدار ہم انہیں بخشنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، حکومت بخشیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں وہ جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی جس چیز کا ان کے دل میں خوف اور ڈر اور اندیشہ تھا کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے حکومت نہ چلی جائے، کہیں کوئی ہماری حکومت نہ چھین لے، جس بات کا ڈر تھا ہم وہی چیز ان کے سامنے لانا چاہ رہے تھے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا کہ ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور پھر جب تمہیں یہ ڈر ہو، یہ اندیشہ ہو، یہ خطرہ ہو اس کی جان کا کہ اسے مار دیا جائے گا، تو پھر تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، غم نہ کرنا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ آخر کار آل فرعون نے اس بچے کو دریا سے نکال لیا تاکہ وہ بچہ کل ان کے لیے دشمنی اور رنج کا سبب بنے، یعنی اسی بچے کو اٹھا لیا جو بچہ کل ان کے لیے رنج کا سبب بنے گا، غم کا، ان کا دشمن ثابت ہوگا۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بہت ہی غلط ثابت ہوئے، خطا کار تھے، گناہ گار تھے، بہت غلط کار لوگ تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو تم اس بچوں کو نہ مارو۔ یعنی تمام بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہماری حکومت نہ چھین لے۔ تو کہا کہ تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں بالکل بھی شعور نہیں تھا، انجام سے بالکل بے خبر تھی، بالکل انہیں سمجھ نہیں تھی۔ ادھر موسیٰ کا دل اڑا جا رہا تھا، یعنی موسیٰ نے اپنے بچے کو ڈال تو دیا دریا میں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو ایک باکس میں بند کر کے کیسے پانی میں پھینک سکتی ہے۔ تو موسیٰ کے اس وقت دل کی جو حالت ہوگی اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا دل اڑا جا رہا تھا، گھبرا رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ دیتی، اس راز کو فاش کر دیتی۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، ہم انہیں ڈھارس نہ بندھاتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوطی عطا کی، ورنہ وہ کسی سے اپنی بات شاید کہہ دیتی۔ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، مومنین میں سے ہو جائیں۔ اور پھر ان کی ماں نے اس بچے کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ چنانچہ وہ کنارے سے، یعنی اس دریا کے کنارے سے دیکھتی رہی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا، دشمنوں کو شعور بھی نہیں ہو پایا، سمجھ بھی نہیں آ پائی۔ اور ہم نے اس بچے کے اوپر دودھ پلانے والی مائیں حرام کر دی تھیں اس سے پہلے ہی، یعنی کسی بھی عورت کا اس بچے نے دودھ نہیں پیا، ہم نے اسے حرام کر دیا تھا۔ اور پھر اس بچے نے کہا، اس کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کر سکے، اس کی پرورش کا ذمہ لے سکے، اور وہ اس بچے کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ تو اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور تاکہ وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بس جب موسیٰ بالغ ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اور جب ہم نے انہیں بالکل ہی ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو پھر ہم نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ایک روز جب وہ شہر میں داخل ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے
جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو اس کے اپنے قوم کے تھے، دوسرا دشمن کے قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، اپنے ہی قوم کے شخص نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دشمن قوم کے آدمی کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتی ہی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کار فرمائی ہے، شیطانی عمل ہے، یہ تو وہ تو بہت ہی، شیطان تو بہت سخت دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، کھلی دشمنی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، غلطی کر ڈالی میں نے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے پر جو احسان کیا ہے، میں اب کبھی بھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا، مجرمین کی مدد، جرم کرنے والوں کے مدد نہیں کروں گا۔ دوسرے دن شہر میں موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ پھر انہوں نے اچانک یکایک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تو وہ پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے بھی اس طرح قتل کر دے جس طرح کل تو نے ایک جان کو قتل کیا ہے، ایک شخص کا قتل کیا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو زمین میں جبار بن کر رہے؟ اور کیا تم مصلحین میں سے نہیں ہو، اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو؟ اس کے بعد بہت دور دراز ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، بہت دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی فرعون کے دربار میں جو درباری ہیں، وزراء ہیں، وزیر لوگ، سردار لوگ، وہ تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں قتل کر دیں، تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، تو تم اس شہر سے نکل جاؤ، میں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں، تمہارا خیرخواہ ہوں، بھلا چاہتا ہوں تمہارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی اس شہر سے نکل پڑے، ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کی۔ نکلنے سے پہلے، شہر سے سفر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، مجھے ظالموں سے بچا لے، یعنی لوگ مجھ پر ظلم کریں تو مجھے بچا اس لوگوں کے ظلم سے۔ اور پھر مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکلے اور انہوں نے مدین کا رخ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے میرے پروردگار کہ میرا رب مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا، مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، مجھے ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت ہی بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ ایک سائے کی طرف جا کر بیٹھ گیا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ جو پورا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے سے متعلق۔ ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ یہ ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بہت کی ہیں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے بھی دعا کی، نکلنے سے پہلے، راستے میں بھی دعا کی، پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر دعا کی ہے،
اچھا، پھر وہاں پر جا کر ایک اور کردار موسیٰ علیہ السلام کا جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، اور وہ بھی نہیں کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں جانوروں کو پانی پلا کر۔ اور ان عورتوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں مجبوری میں کہ ہمارے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، ہمیں آنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار سامنے آیا وہ ایک تو یہ آیا کہ انہوں نے، ایسا نہیں ہوا کہ سرسری سے وہ گزر جاتے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو تو کیا ہے، چرواہے پانی پلا کر جا رہے ہیں تو جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کو جاننا چاہے کہ معاملہ کیا ہے، ان عورتوں سے معلوم کیا کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ پریشانی کیا ہے، ان کی پریشانی جانی، اور پریشانی معلوم کرنے اور جاننے کے بعد پھر ان کی مدد کی نا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے کہ انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد ایک اور کردار سامنے آ رہا ہے ان کا، بہت ہی اچھا کردار ہے کہ مدد کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ثم تولی الی الظل، کہ وہ سائے کی طرف مڑ گئے، واپس چلے گئے۔ یہ بہت اچھا کردار ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد پھر وہ ان سے کیا ہوتے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں، ان کی تعریف کرتی ہیں، ان کا احسان مانتی ہیں، بلکہ وہ فوراً ان کو جانوروں کو پانی پلانے کے بعد پھر وہ واپس مڑ گئے، سائے کی طرف جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جو خیر بھی میری طرف نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بڑا اچھا کردار ہے کہ کبھی بھی اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کریں، ہمارے کام کو سراہیں، ہم مدد کریں تو لوگ ہمارا احسان مانیں، ہمارے قدر کریں، عزت کریں، بدلے میں کچھ دیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یہاں پر کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، بہت خیر عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ دعا تھی کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہیں وہاں پر کام کرنے کا بھی موقع ملا، ان کے وہاں پر شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، انہیں گھر بھی ملا رہنے کے لیے اس دعا کے نتیجے میں۔ کس طرح سے اس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان دونوں عورتوں میں سے یا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک عورت بہت ہی زیادہ حیا کے ساتھ اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو جزا دیں، آپ کو بدلہ دیں، آپ کو اجر دیں جو آپ نے ہم کو جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کردار سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دو لڑکیوں کا جو کردار سامنے رکھا ہے ان کی کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ ظاہری طور پر ان کا حلیہ کیا تھا کیا نہیں تھا، ان کا کردار رکھا گیا ہے یہاں پر کہ ان کا کردار کیا تھا۔ ان لڑکیوں کا ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ حیا کی پیکر تھی، وہ لڑکیاں، ان کے اندر حیا تھی، ان کے اندر شرم تھی۔ شرم و حیا یہ ایک عورت کا زیور ہے، عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، عورت کا زیور شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا والی عورت یا لڑکی بہت ہی کیا ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے نا، یہی اس کا زیور ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کی بیوٹی ہے عورت کی کہ وہ اس کے اندر شرم اور حیا۔ تو یہی کردار اللہ تعالیٰ نے رکھا ان عورتوں کی جو تعریف کی ہے وہ اسی الفاظ سے کی ہے کہ وہ حیا کا پیکر تھی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ان کا کردار بہت پسند تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خیر عطا فرما، جو خیر بھی تو مجھے عطا فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا رہا ہے ان کے لیے خیر عطا کرنے کے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے والد کے پاس اور پھر وہاں پر جب ان دونوں کی بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ وہ کیسے کیسے شہر میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا تھا، پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے ظالم لوگوں سے۔ ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارے ابا جان
آپ انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، محنت پر، مزدوری پر رکھ لیجئے، نوکر بنا کر رکھ لیجئے، اور بہت ہی بہترین انسان ہے یہ جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، بہت قوی اور امانت دار۔ یعنی ان لڑکیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھا تھا، وہ یہ دیکھا تھا کہ یہ بہت ہی طاقتور اور قوی اور امانت دار انسان ہے، اور پھر ان کو یہ بھی تھا کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا، کیونکہ ہمارے والد کیا ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، باہر نہیں جا سکتے، تو ہمیں باہر کے کام کرنا پڑتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہے ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجیے اپنے یہاں، انہیں آپ اجرت پر یا کام پر یا نوکر بنا کر رکھ لیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی بہترین ملازم رہیں گے آپ کے، کیونکہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ان کے والد نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی ظاہر سی بات ہے ان کے والد جو تھے وہ بہت ہی، ان کے اندر جو حکمت تھی، سمجھداری تھی، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں ایسی کسی انجان اور غیر اور اجنبی شخص کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، نہ محرم ہے، تو کیا ہے کہ جب تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کا نکاح نہ کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، یعنی جب نکاح کر دوں گا تو تم اس گھر میں رہ سکو گے، پھر ورنہ ایسے کیسے رہ سکو گے؟ بشرط یہ کہ اس شرط پر نکاح کروں کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو گے، میں تمہیں اجرت پر رکھ سکتا ہوں، مزدوری پر، اپنے گھر پر ملازمت کر سکتے ہو تم میرے گھر پر 8 سال تک، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ان 2 میں سے کسی ایک سے نکاح کرو، اور اگر تم 10 سال پورا کر لو تو تمہاری مرضی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تم پر کوئی تکلیف، تمہیں مشقت میں ڈالوں، کوئی سختی کروں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، اور تم انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا ہے، جو بھی مدت میں پوری کر لوں اس میں سے 8 سال یا 10 سال، اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو بھی بات ہم کر رہے ہیں آپس میں، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ تو اس طرح سے ان کی دعا قبول ہوئی کہ ان کے نکاح بھی ہو گیا ان کی ایک بیٹی سے، انہیں ملازمت بھی مل گئی وہاں پر، ہے نا، کام بھی مل گیا انہیں وہاں پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی وہاں پر، ان کے جب مدت پوری ہو گئی، تو پھر وہاں سے پھر وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس چلے۔ اب وہاں پر ان کی بیوی اور پھر ان کے بچے بھی ہوئے وہاں پر۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے شہر کی طرف واپس آنے لگے۔ جب وہ آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر محمدین سے مصر کی طرف واپس، تو طور کی جانب وہاں پر انہیں ایک آگ نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تاکہ میں وہاں سے تم لوگوں کے لیے کوئی خبر لے کر آؤں یا کوئی انگارہ لے کر آؤں جس سے تم اپنے آپ کو تاپ سکو، گرمائی پہنچا سکو۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کردار یہاں پر سامنے آ رہا ہے کہ بیوی اور بچوں کو پریشانی میں نہ ڈالنا، کہ تم زیادہ آگے نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا خطرہ ہو، کیا ہو، کس طرح کے حالات، تو تم یہاں پر ٹھہرو، رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں یہ روشنی، یہ آگ کیسی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی راستہ معلوم ہو جائے، یا تمہارے لیے کوئی آگ کا انگارہ لاؤں جس سے تم اپنے آپ کو نہیں تاپ سکو۔ ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں پر اس آگ کے پاس، تو وہاں پر انہیں پکارا گیا، وادی کے داہنے کنارے پر ایک مبارک خطے میں ایک درخت سے انہیں پکارا گیا، یعنی بہت ہی مبارک جگہ تھی وہ وادی کا داہنی کنارہ تھا، مبارک خطہ تھا، اس درخت سے وہاں انہیں پکارا گیا۔ کیا پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور انہیں ایک معجزہ دیا، کہا کہ تم اپنے لاٹھی کو پھینک دو۔ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ لاٹھی سانپ بن چکی ہے، بل کھا رہی ہے لاٹھی سانپ کی طرح۔ تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آگے بڑھو، پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، تم محفوظ ہو، امن سے ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ نکلے گا روشن بغیر کسی تکلیف کے، اور تم خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیچ لو۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔
فرعون کی طرف لے کر جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو پیش کرو کیونکہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک جان کا قتل کر دیا تھا، میں ان میں سے ایک جان کا قتل کر چکا ہوں، یعنی آل فرعون میں سے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زبان آور ہے، فصیح و بلیغ زبان بولتا ہے، وہ اس کی زبان میں فصاحت پائی جاتی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیجئے میرے مددگار کے طور پر، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میری تائید کرے، میرے ساتھ اسے بھیج دیجئے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو مضبوط کریں گے، تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ہم تمہیں سلطان عطا کریں گے، طاقت، ستوت، حکومت، اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو ہماری آیات لے کر جاؤ، اور ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا ہوگا اور تمہارے پیرووں کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ذریعے مضبوطی عطا کرتا ہے، ایک بھائی کے ذریعے دوسرے بھائی کا بازو یا ہاتھ مضبوط ہے نا۔ دیکھیے، بھائی اور بھائی کا یہاں پر رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ بھائی کو چاہیے کہ وہ بھائی کو مضبوطی عطا کرے، اس کے ہاتھ مضبوط کرے، اس کی تائید کرے، طاقت پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر کردار رکھا جا رہا ہے کہ بھائی کا آپس میں کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو تقویت پہنچانا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر جو صلاحیت تھی کہ وہ فصیح اللسان تھے، وہ فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے، تو کہا کہ آپ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجئے تاکہ وہ میرے ہاتھ کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک کے پاس اگر صلاحیت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، کوئی بھی طاقت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس مالی طاقت زیادہ ہے تو وہ اپنے بھائی کو تقویت پہنچائے، کسی کے بھائی کے پاس اگر مالی حالات زیادہ اچھے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کو تقویت دے، طاقت دے، ان کے ہاتھ مضبوط کرے، یا جو بھی اس کے پاس طاقت ہو، علمی طاقت ہو تو وہ علم پہنچائے اپنے بھائی تک نا، جو بھی ہو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری آیات لے کر جاؤ تو تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو دشمنوں پر تو اللہ کی آیات لے کر جائیں، اللہ کی آیات کے ذریعے ہی غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت جو اللہ کی آیات تھیں وہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا تھیں، اس کے ذریعے انہیں کہا کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اور آج ہمارے پاس اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یا قرآن کریم کی آیات ہیں۔ آج اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں، غالب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ان آیات کو لے کر جانا ہوگا لوگوں کے پاس۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی آیات لے کر آئے ان کے پاس، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، بناوٹی جادو ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہم نے کبھی بھی اپنے پہلے کے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس شخص کا حال سے خوب واقف ہے جو جو لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے اس شخص کا حال، یعنی تم جو کہتے ہو کہ تم جادوگر ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، اور اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے کہ کس کا انجام بہتر ہونا ہے، آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا کہ اے اہل دربار، اے درباری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو بھی خدا نہیں جانتا ہوں۔ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے، میں اپنے سوا کسی کو بھی تمہارا خدا نہیں جانتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، تو مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے۔ یہاں پر فرعون کی سرکشی، فرعون کا غرور و تکبر نظر آ رہا ہے، اور اس نے مذاق بھی اڑایا۔ اس نے کہا کہ اے حامان، ذرا اینٹیں پکا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ،
تاکہ میں اس پر چڑھوں اور چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ یہ مذاق اڑانے والا انداز تھا کہ آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس پر ایک اونچی عمارت بناؤ اینٹیں پکا کر اس پر، اور پھر میں وہاں پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یا یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح سے موسیٰ فرعون نے تکبر کیا، اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ کے پاس لوٹنا ہی نہیں ہے، پلٹنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کیا، اور ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ تو تم دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم فرعون اور اس کے لشکروں کو امام بنائیں گے، پیشرو بنائیں گے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گا، جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہم نے اسے امام، یعنی آگے آگے فرعون ہوگا، پیچھے پیچھے فرعون کی اتباع کرنے والے، اور سب کے سب جہنم رسید۔ قیامت کے دن کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے، اور آخرت میں بھی یہ بہت ہی برے حال میں ہوگا، بہت ہی خبی حالت ہوگی، قباحت مبتلا ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، بعد اس کے کہ ہم اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ تو ہم نے تورات دی موسیٰ کو، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت ہی بصیرتوں کا سامان تھا، سوچنے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور یہ اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اور تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت عطا کیا تھا، اور تم اس وقت موجود نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت عطا کی تھی وہ مغربی گوشے کی طرف عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اور نہ آپ جو ہیں شاہدین میں شامل ہیں، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم نے بہت ساری قومیں اٹھائیں، بہت سی نسلیں اٹھائیں، ایک بہت لمبا زمانہ گزر چکا ہے، اور تم اس وقت اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے کہ تم انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم تمہاری طرف یہ تمام خبریں بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام جتنے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا اہل مدین کا واقعہ، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ تو ہم سب آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ پر رسالت بھیج رہے ہیں، ہم آپ پر یہ تمام خبریں، یہ واقعات پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، ورنہ آپ تو موجود بھی نہیں تھے اس وقت۔ اور آپ اس وقت طور کے دامن میں بھی موجود نہیں تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام خبریں دے رہا ہے، تمام طرح کے معلومات، واقعات سنا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو خبر دیں۔ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ کو خبر دی، اب آپ لوگوں کو خبر دیں، کیونکہ آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس نے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر وہ مصیبت آ جائے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو نے کوئی رسول تو بھیجا نہیں تھا جس کی ہم اتباع کرتے، ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، ہم مومن ہو جاتے، ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا۔ تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ پھر جب لوگوں کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، تو لوگ کہنے لگے کہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کو جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یعنی جب اللہ کے رسول آئے تو پھر لوگوں نے پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اسے وہی تمام چیزیں دی جائیں جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی آج تم کہتے ہو کہ وہ تمام چیزیں ملے اللہ کے رسول کو جو موسیٰ کو دی گئی، اور جب کل موسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزیں دی گئی تھی تب تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا تھا لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کو کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور ہم تو اس کے منکر ہیں، کافر ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم کوئی کتاب لے کر آؤ اللہ کے پاس سے جو ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہو، یعنی تورات اور قرآن کے مقابلے میں جو زیادہ صحیح کتاب ہو تم لے کر آؤ اسے، میں اس کی اتباع کروں گا اگر واقعی تم سچے ہو۔ بس یہ لوگ آپ کی پکار کا آپ جواب ہرگز بھی نہیں دیں گے، آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں کریں گے، آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔
تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہے صرف خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ پس اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے بغیر ہدایت کے؟ یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو صرف اپنے خواہشات پوری کرے، خواہشات کی غلامی کرے، خواہشات کو خدا مانے، خواہشات میں الجھا رہے، اور جس کے پاس ہدایت نہ ہو اللہ کی طرف سے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ یعنی ایک کے بعد ایک کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک قول اللہ تعالیٰ کا نازل ہو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، یہ حق ہے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی جو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے، قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا ان کی ثابت قدمی کا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے تعریف، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان میں سے اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے، کہ وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، قرآن پر بھی، تو انہیں دوہرا بھی اجر دیا جائے گا، اور ان کی ثابت قدمی کا۔ اور ان کی کچھ تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا صفات تھیں، کیا خوبیاں تھیں ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے تھے، برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کرتے تھے۔ کوئی برائی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو نیکی کر لیا کرتے تھے، کوئی برا کرتا تھا ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ اچھا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے تھے، اور ان کی ایک صفت یہ تھی کہ جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تھے، انفاق کرتے تھے وہ اللہ کے رزق میں سے۔ اور مزید ان کی صفت یہ تھی کہ اگر وہ کوئی لغو بات سنتے تھے، بےہودہ بات سنتے تھے، تو پھر یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، یعنی لغو کاموں سے، فضول اور لاینی چیزوں سے دور رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہترین کردار ہے جو یہاں پر رکھا گیا ہے، یہ صفات بہترین صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، اللہ کے رزق سے خرچ کرنا، لغو باتوں اور لغو کاموں سے اعراض برتنا، اور کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اپنے اپنے اعمال پر توجہ دینا، سلامتی کی باتیں کرنا، جاہلوں کے منہ نہ لگنا، ان کے طریقے اختیار نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، ہدایت قبول کرنے والے کون ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت کی اتباع کی آپ کے ساتھ تو پھر تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے اگر ہم اللہ کے رسول پر، تب تو ہمیں زمین میں مارا جائے گا، کچلا جائے گا، دبایا جائے گا، ہم پر حملہ کیا جائے گا، ہم تو اچک لیے جائیں گے زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنایا ہے، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہیں بنایا، یعنی کیا اللہ کے اس احسان کو بھول گئی ہے کہ ہم نے یہاں پر اس جگہ کو، مکہ شہر کو محترم بنایا، حرم بنایا، یہاں پر امن اور سکون اور اطمینان، یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ میں حرم سے ہوں، انا من حرم، تو اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، ہے نا، خوف سے امن دیا اللہ تعالیٰ نے، اسے امن کا گہوارہ بنایا۔
اور کتنے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے ثمرات، نتائج، فائدے سب کچھ وہاں پر ہیں اس جگہ پر، ہر طرح کا رزق، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم تباہ کر چکے ہیں، کن لوگوں کو جنہیں اپنی معیشت پر بڑا فخر تھا کہ ہماری معیشت، ہماری اکنامک، ہمارا کام، یہ ہمارے کاروبار، اس پر جو لوگ اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دیکھ لو ان کے گھر، ان کے مساکن، کہ یہ بہت ہی کم اس میں یہاں پر کوئی بسا ہے، جن میں ان کے بعد بہت ہی کوئی کم، یعنی وہ جگہ پھر آبادی نہیں ہو پاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، بہت ہی کم لوگ پھر وہاں پر سکونت اختیار کر پاتے ہیں۔ آخر کار زمین کے وارث ہم ہی ہو کر رہتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار جب کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو وہ اس وقت ہلاک کر دے جبکہ وہ اس امت میں کوئی رسول بھیج دے۔ رسول کے آنے کے بعد جب رسول وہاں پر آ جائے اور وہ لوگوں کو آ کر اللہ کی آیات پڑھ کر سنا دے، اس کے بعد جب لوگ نہیں مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں کے رہنے والے غفلت، جبکہ وہاں کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس دنیا میں، یہ تو سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، آخرت کی نعمت ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پانے والا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سامان دیا، پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ انسان ہے جسے صرف دنیا کی زندگی کا سامان دیا جا رہا ہے، ہاں؟ اور ایک وہ انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے وعدے کیے ہیں اور وہ اس کو وعدے ملنے والے ہیں، پورے ہونے والے ہیں۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جسے دنیا دی جا رہی ہے اور ایک وہ جسے آخرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن، کل آخرت میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارے گا، آواز دے گا اور کہے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم بڑے گمان رکھتے تھے، بڑا زوم رکھتے تھے؟ کہاں گئے میرے وہ شریک، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا قول چسپاں ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں، وہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اے ہمارے پروردگار، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے اپنے برت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ معبود جن کی عبادت کی گئی دنیا میں، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم آپ کے سامنے برت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم جو کہ خود گمراہ تھے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یعنی بلاؤ انہیں جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، تو یہ انہیں پکاریں گے، آواز دیں گے، مگر وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے۔ کل آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو اس وقت لوگوں کو کوئی جواب نہ سوچے گا۔ اس وقت وہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ البتہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو امید ہے کہ وہ فلاح پا جائے۔ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یعنی اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انتخاب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے چننا، منتخب کرنا،
یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ہر طرح کی شرک سے، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ بھی لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ بھی لوگ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کے لیے طاری کر دے، قیامت تک کے لیے، یعنی رات کے بعد دن آئے ہی نہیں، اندھیرا ہی رہے قیامت تک، ہمیشہ کے لیے رات طاری رہے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے معبود جو تمہارے سامنے روشنی لے آئے، اجالا لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے قیامت تک کے لیے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے معبود جو تمہارے اوپر رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کر لو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر آپ سوچیں، تصور کریں کہ اگر ایسا ہو کہ رات ہی رات رہے اور دن ہی نہ آئے، تو انسان کس قدر پریشان ہو جائے گا کہ کب یہ اندھیرا ختم ہو، کب اجالا، کب دن نکلے، روشنی نکلے، میں کوئی کام کروں، انسان تھک جائے۔ اور اسی طرح سے دن کا معاملہ ہے کہ دن اگر ختم ہی نہ ہو، رات آئے ہی نہیں، انسان تھک جائے، پریشان ہو جائے کہ کب رات آئے، کب سکون ملے، کب اسے نیند آئے۔ یہ رات کا آنا، دن کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے یہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں جو رات کے بعد دن لے آئے یا دن کے بعد رات لے آئے، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ ہی معبود ہے، یہ صفت اس بات کی گواہی ہے، کہ دنیا کا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنایا، دن بنائی، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو، اور تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ دیا وہ دیا۔ کیا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بعد دن بھیجا، دن کے بعد رات، رات و دن کی گردش پر کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو بہت سی نعمتوں کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ پکارے گا لوگوں کو، کہے گا کہاں گئے میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم بڑے گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کے لے کر آئیں گے، اور ہم کہیں گے کہ لاؤ تم سب اپنی دلیلیں پیش کرو۔ تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کے لیے ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جو یہ جھوٹ کرتے تھے۔ لیکن دلیل کی روشنی میں بات کی جائے گی کہ دلیل پیش کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے شریک، دلیل دو، ثبوت دو، پروف دو۔ تو بہرحال کل آخرت میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی حق ہے، اور تمام کے تمام جھوٹے خدا سب کے سب کل گم ہو جائیں گے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا۔ پھر قارون اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا، اس نے بغاوت کی، زیادتی کی۔ ہم نے قارون کو بہت سے خزانے دے رکھے تھے، اتنے خزانے دے رکھے تھے ہم نے اس قارون کو کہ آپ سوچئے کہ اس کی کنجیاں، اس کی چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ جس کی کنجیوں کا یہ حال ہو خزانے کی کہ اس کی کنجیاں بھی آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پا رہی ہے، تو ان خزانوں کا کیا عالم ہوگا؟ کتنے خزانے ہوں گے قارون کے پاس، کس قدر خزانہ ہوگا؟ جبکہ اس کے قوم کے لوگوں نے اس سے کہا تھا، قارون سے، کہ تم اتراؤ نہیں، پھولو نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا اس سے، قارون سے لوگوں نے سمجھایا تھا اسے کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کے ذریعے آخرت بنانے کی کوشش کرو، آخرت کا گھر بناؤ۔ اللہ نے تمہیں جو حصہ دیا ہے، تو اس میں سے کیا کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ دنیا میں بھی خرچ کرو، آخرت کے لیے بھی اکٹھا کرو، جمع کرو۔ ایسا نہیں کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا میں بھی لو، خرچ کرو، اس پر اپنا حصہ لگاؤ،
لیکن آخرت بھی بناؤ اس سے. اور تم لوگوں پر احسان کرو جس سے اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے. یہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے پر کہ اللہ نے تمہیں دیا. اب تم اس میں سے لوگوں کو دو, لوگوں پر احسان کرو, نیکی کرو لوگوں کے ساتھ. اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس مال کے ذریعے تم زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو, فساد پیدا نہ کرو. اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسے سمجھایا گیا تھا قارون کو, لیکن قارون جس کے پاس اتنا مال و دولت تھی, جس کے پاس اتنے خزانے تھے, اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. آج میرے پاس جو مال و دولت ہے, میرے پاس جو اسٹیٹس ہے, میرے پاس جو خزانے ہیں, یہ میری اپنی محنت کی بنا پر ہے. کیونکہ میں نے علم اتنا حاصل کیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے میرے پاس آج مال و دولت ہے. یہ وہ جواب ہے جو آج کے دور میں بھی بولا جاتا ہے. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اونچی پوسٹ پر ہیں, اگر ہمارا بزنس بہت اچھا ہے, ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی, ہم نے اتنا علم حاصل کیا, ہم نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں, تو اس کی وجہ سے آج ہمارے پاس اتنی اچھی پوسٹ ہے, اتنا اسٹیٹس ہے اور اتنا سب کچھ مال و دولت ہے. انسان سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے میرے علم کی بنا پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہا ہے کہ کیا اس کو معلوم نہیں ہے قارون کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے, جس کے پاس اس سے بھی زیادہ, جن کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, جماعت تھی, فوجیں تھیں, اس سے بھی زیادہ. اور اللہ تعالیٰ مجرموں سے ان کی گناہ نہیں پوچھتا ہے. یعنی لوگوں کو اتنی مہلت بھی نہیں دی جاتی ہے کہ وہ صفائی پیش کر سکے, ان سے کوئی سوال جواب کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا, اپنے پورے ٹھاٹو باٹ کے ساتھ, اپنا پورا جلوس لے کر نکلا, اپنے مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے نکلا, اپنے خزانوں کی دنیا کو دکھاتا ہوا. اب وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے, تو جب لوگوں نے قارون کو دیکھا, قارون کے خزانے دیکھے, اس کی مال و دولت دیکھی, تو دنیا سے محبت کرنے والے اس کی دولت دیکھ کر کہنے لگے کہ اے کاش مجھے بھی وہی دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. اس کے مال و دولت کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوا کہ کاش میرے پاس بھی اتنے خزانے ہوتے جیسے آج قارون کے پاس خزانے ہیں. یہ تو بڑے نصیب والا ہے یہ انسان تو. لیکن وہ لوگ جو علم والے تھے, دیکھیے ایک طرف وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں, ان کا کردار تو یہ ہے کہ وہ مال و دولت والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا, یہ تو بڑا نصیب والا ہے, اس کے پاس بہت دولت ہے. لیکن وہ جو اہل علم ہوتے ہیں, جو علم والے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے, ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ افسوس ہے تمہارے حال پر, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے, اللہ کا ثواب بہتر ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آئے, جو اچھے کام کرے. اور یہ دولت تو صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. یعنی یہ ایمان, یہ عمل صالح, یہ سب سے بڑی دولت ہے, اور اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, اور یہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے یہ. تو پھر ہم نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا, قارون کو بھی اور اس کا پورا خزانہ, اس کی مال و دولت, سب کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. پھر اس کا کوئی گروہ اس کے کام نہیں آیا, اس کی جماعت اس کے کام نہیں آئی, اس کے حامی اس کے کام نہیں آئے. کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا, وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا پایا. تو دیکھیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کا سر نیچا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ یہ مال و دولت کسی کام نہیں آتی ہے, اللہ کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آن کی آن میں اللہ تعالیٰ بہت دولت والوں کو بالکل پست کر دیتا ہے, دبا دیتا ہے, سب کچھ ختم کر دیتا ہے, سب تہس نہس ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ جو کل یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ان کے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے, جو قارون جیسا دولت چاہ رہے تھے, خزانے چاہ رہے تھے, اس کے جیسے عزت اور منزلت تلاش کر رہے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہمارے اوپر, ہم سے بڑی بھول ہو گئی, ہم بھول گئے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ کا ہمارے پر احسان نہ ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. یعنی واقعی اگر ہمیں وہ دولت مل جاتی جیسے قارون کے پاس تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہمیں یاد نہ رہا,
کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی طور پر آخرت کا گھر یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہیں سمجھتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے ہیں، اور آخرت کا انجام تو متقین کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں لے کر آئے گا تو اسے اس کی نیکیوں سے بڑھا چڑھا کر اسے بدلہ دیا جائے گا، بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائیاں لے کر آئے گا تو اس کی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ بے شک اے اللہ کے رسول، یہ قرآن جسے ہم نے آپ پر فرض قرار دیا ہے، یہ قرآن فرض ہے تمہارے اوپر، یعنی اس کے احکامات تمہارے پر فرض ہیں، اس کے احکامات ماننا، اسے نافذ کرنا، اس قرآن کو تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تمہیں ایک بہترین انجام تک وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی اس قرآن پر اگر تم چلو گے، عمل کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو ایک بہترین انجام کی طرف یہ قرآن تمہیں پہنچائے گا، بہترین انجام تمہیں ملے گا، حاصل ہوگا۔ اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میرا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ ہدایت پر کون ہے یا ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے، اللہ جانتا ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اور آپ کو تو اس بات کی ہرگز امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا، آپ نے تو امید بھی نہیں کی تھی، کبھی توقع بھی نہیں کی تھی کہ آپ پر ایک کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے پر بڑی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے دور کر دیں، ہٹا دیں، بعد اس کے کہ آپ پر اللہ کی آیات نازل کی گئی ہیں اس کے بعد لوگ آپ کو ہٹا دیں۔ بس آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے، مت دعائیں کیجیے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے ہاتھ میں ہے حکومت اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تھی سورہ قصص، اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سکون سے، اطمینان سے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں بس ہم ایسے سکون سے زندگی گزار کر چلے جائیں، کوئی آزمائش ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، پھر تو اس کی ضرور بے ضرور آزمائش ہوگی۔ ایمان لانے والوں کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد انسان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں سچا ہے نہیں ہے، اپنے دعوے میں واقعی ایمان والا ہے نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کی آزمائش ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے، یہ آزمایا تو ضرور جائے گا۔ ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئیں، ایمان کا دعویٰ کریں اور ہماری کوئی آزمائش ہی نہ ہو؟ ہر طرح سے ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے الگ الگ طریقوں سے آزمائش کی جا رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہر طرح کی آزمائش ہے، کسی کو انسانوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے نا، کسی کو دولت کے ذریعے، تو کسی کو الگ الگ، کسی کو حکومت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، ہر ایک کی الگ الگ آزمائش ہے۔ تو ایسے نہیں چھوڑا گیا کسی بھی انسان کو بغیر آزمائش کے۔ اچھا پھر ہم یہ بھی نہ سوچا کریں کہ بس ہماری ہی آزمائش ہو رہی ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بغیر آزمائش کا، ہر ایک کی آزمائش ہوگی۔ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کس نے ایمان کا سچا دعویٰ کیا ہے، اور کون جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کون جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا۔ ایمان کی سچائی اور صداقت سامنے آ جائے، ان لوگوں کا جھوٹ بھی سامنے آ جائے، پکڑا جائے۔ کیا وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے ہم پر؟ کیا ہی برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، بہت غلط حکم لگا رہے ہیں یہ لوگ۔
یعنی گناہ کرنے والے کبھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بازی نہیں لے جا سکتے، سبقت نہیں لے جا سکتے، جیت نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید کرتے ہیں تو بے شک اللہ کی اجل یقیناً آنے والی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں تو وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اس کو اپنے آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں کوششیں کرے، محنتیں کرے، جدوجہد کرے، مجاہدہ کرے تو اس کا فائدہ اسے اپنے آپ ہی کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اعمال کی، تمہارے اعمال کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ اور جو ایمان لے کر آئیں گے، اچھے کام کریں گے تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے اور ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، لیکن ہم نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ لیکن اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دیں، شرک کی طرف تمہیں دھکیلیں، حالانکہ شرک کے بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو پھر تم والدین کی اطاعت مت کرنا۔ بس ایک معاملے میں والدین کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت نہیں کرنا ہے، ورنہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ والدین کیا ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، حسن سلوک تو کرنا ہے بہرحال، لیکن ان کی اطاعت صرف اس معاملے میں نہیں کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا عمل کیا۔ اور وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کو صالح لوگوں میں داخل کریں گے، صالحین میں شامل فرمائیں گے۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو پھر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہ شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ کسی بھی چیز کو کچھ سمجھ لینا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اگر کامیابی ملی، فتح ملی، تب آ کر آپ سے کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ دلوں کا حال، کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی زبان پر کیا ہے، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے منافقین کو۔ دیکھیے منافقین کا جو حال یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں ملی، پریشانیاں ملی لوگوں کی طرف سے، تو یہ سمجھے جسے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے کہ تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو، ہم تمہارے خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ حالانکہ ان کے خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، یہ واقعی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کس کس طرح سے سوچیے ذرا، آزمائشیں کیسی کیسی ہوئیں گی ایمان لانے والوں کی۔ کافروں نے ایمان لانے والوں سے یہ کہا ہے کہ اگر تم ہمارے طریقے پر چلے، کفر پر چلے، شرک پر چلے، غلط راستے پر چلے، اگر تم نے ہمارے راستے کی اتباع کر لی تو اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے گی، کوئی غلطی ہو جائے گی، تو ہم تمہارے خطاؤں کو اپنے پر لے لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم لاد لیں گے، تمہارے گناہوں کی سزا ہم پائیں گے، لیکن تم ہمارے راستے کی اتباع کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی خطاؤں کا بدلہ نہیں پائے گا، ہر ایک کو اپنے خطاؤں کا بدلہ ملے گا۔ کوئی کسی کی گناہوں کا بوجھ اپنے پر لادنے والے نہیں ہے، نہیں لا دے گا۔ کوئی نہیں چاہے گا کسی اور کے گناہوں کا بدلہ مجھے ملے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ لیکن ہاں وہ لوگ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو کل آخرت میں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ کل قیامت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا جھوٹ بول رہے تھے، کیا جھوٹی باتیں کر رہے تھے۔
ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 950 سال تک کام کیا تھا دعوت کا۔ 950 سال کے بعد پھر ان پر طوفان آیا تھا، طوفان نوح، کیونکہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ تو ہم نے نوح کو نجات دی تھی، اور ہم نے کشتی والوں کو نجات دی تھی، اور ہم نے اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، ایک نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم حاصل کرو۔ بے شک تم اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں رزق بھی نہیں دے سکتے، رزق کے مالک نہیں ہے تمہارے۔ تم اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ تو اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سارے قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچانا ہے۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی اعادہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ اللہ کے اوپر آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم سب زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کی، مخلوق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دوسری مرتبہ زندگی عطا کی۔ دوسری زندگی بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اسی کی طرف تم سب پھیرے جانے والے ہو، لوٹائے جانے والے ہو، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اور وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو یا تو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، یا پھر اسے جلا ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے، اور تم بتوں کو اپنے درمیان محبت کا تم نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا لوگوں کو۔ اس وقت صرف لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے ہجرت تو اصل میں وہی ہے جو اللہ کے راستے میں کی جائے۔ کاروبار کے لیے ہجرت کرنا، بیوی بچوں کے لیے ہجرت کرنا، یہ ہجرت نہیں۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی جائے وہ ہجرت ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کے اولاد اور نسل میں نبوت جاری کر دی، اور ہم نے انہیں کتاب عطا کی، اور ہم نے انہیں اجر دیا دنیا میں اور آخرت میں، اور بے شک آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم بہت ہی فحش کام کرتے ہو، ایک ایسا کام کرتے ہو کہ اس جیسا کام تم سے پہلے سارے جہان والوں میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس آتے ہو اور تم رہزنی کرتے ہو، یعنی قافلے لوٹ لیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بھٹکاتے ہو، راستوں میں بیٹھتے ہو لوگوں کے، اور تم اپنی مجلسوں میں بہت ہی برے کام کرتے ہو۔ تمہاری مجلسیں، تمہاری محفلوں میں بہت برے کام ہوتے ہیں۔ تو ان کے قوم کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر واقعی تم سچے ہو۔ تو لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے میں۔ پس جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے بیٹے کی، تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں گے کیونکہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ وہاں پر کون ہے، تو ہم لوط کو نجات دیں گے اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔
پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کی آمد پر بہت ہی سخت پریشان ہوئے، ان کا دل بہت تنگ ہوا، انہیں گھبراہٹ ہوئی۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، ہم تمہیں نجات دیں گے، تمہارے گھر والوں کو سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پچھڑے ہوئے لوگوں میں سے ہے، اور ہم اس بستی والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کے فسق کی وجہ سے۔ اور ہم نے پھر اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، یعنی عذاب ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کریں۔ اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو تمام لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، تو پھر انہیں ایک عذاب نے پکڑ لیا اور وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے۔ یاد کرو قوم عاد، قوم سمود، کیا تم ان کے مکانات، ان کے مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تم پر واضح کیا جا چکا ہے ان کے گھر، ان کے مقامات تم دیکھتے ہو۔ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے تھے، شیطان نے انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا تھا، اور حالانکہ یہ لوگ ہوش رکھتے تھے اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور قارون اور فرعون اور حامان ان سب کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھا تھا، اور حالانکہ یہ لوگ سبقت لے جانے والے نہیں ہیں، بازی لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے نہیں ہیں۔ تو ان سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان تمام لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یعنی کچھ بستیاں، کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن پر ہم نے پتھر والی بارش بھیجی ہے، کچھ بستیاں ایسی ہیں جن پر ہم نے سخت دھماکہ، زبردست آواز کے ذریعے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کچھ بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا تھا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو، اولیاء کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے کہ جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کے لوگ جان لیں۔ دیکھیے یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا جو جال ہوتا ہے، مکڑی کا جالا، وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے تمام گھروں میں، آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سا ہاتھ لگے ٹوٹ جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں، وہ بہت ہی کمزور سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ ہے، مضبوط سہارا ہے، کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے، لا انفصام لہ۔ لیکن اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں، جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، وہ بہت ہی کمزور سہارے ہیں، آسانی کے ساتھ ٹوٹ جانے والے، ذرا سی ہوا سے ٹوٹ جانے والے۔ اتنا کمزور سہارا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ جھوٹے معبود کیا ہے؟ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بہت کمزور، کاش کے لوگ علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں لوگ، علم رکھنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنایا حق کے ساتھ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے وجود کی، اس کی رحمت، طاقت اور محبت کی نشانیاں ہیں پوری کائنات میں، زمین میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم